ایک بہت بڑی خبر آپ کو دینی ہے۔ بھارت کی طرف سے وادی نیلم پر فائرنگ، چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا جانا۔ پاکستان کے دونوں محاذوں پر جنگ چھڑ گئی ہے۔ جہاں ناظرین، بھارت نے وادی نیلم جوڑا سیکٹر پر حملہ کیا ہے۔ وادی نیلم لائن آف کنٹرول کے اوپر اس وقت شدید جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس پاکستان کے دونوں بارڈر سے، جہاں پر جنگ کا آغاز پاکستان کے خلاف کر دیا گیا ہے۔ ٹائٹا فش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب نے بھی اپنی فوج کو اور اپنی ملٹری کو کہا ہے کہ آپ کسی بھی جنگی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ افغان طالبان وہ مشہور زمانہ ایئر بیس بگرام ایئر بیس بھارت کے حوالے کر سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو جانتے ہی ہیں کہ افغانستان نے جس طرح سے پاکستان کو دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ اگر کابل میں کچھ ہوا تو جی وہ اسلام آباد تک اٹیک کر دیں گے یا پاکستان میں اٹیک کر دیں گے۔ اسلام آباد تو خیر ان سے کافی ڈسٹینس پر ہے، لیکن پھر بھی آ تو سکتے ہی ہیں۔ دوسری طرف ٹو فرنٹ وار کا محاذ کس طرح سے گرم ہو چکا ہے، اور ایک جانب جہاں بھارت مختلف قسم کے محاذ کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف افغانستان بارڈر پر کیا صورتحال ہے۔ 4 دن پہلے بھی وادی لیپا میں فائرنگ ہوئی، لیکن وہ پوسٹ ٹو پوسٹ فائرنگ تھی۔ 30 اکتوبر سے ان کی جو ایکسرسائز ہے تھریشولڈ، وہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کے دونوں محاذوں پر جنگ چھڑ گئی ہے۔ جہاں ناظرین، بھارت نے وادی نیلم جوڑا سیکٹر پر حملہ کیا ہے، جس کا پاک فوج کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت سچویشن جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس حد تک معاملات ہائی الرٹ ہو چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے اور بھارت دونوں کے درمیان ایک بڑی خوفناک جنگ جو ہے وہ شروع ہونے کا طبل بج چکا ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر بھارت نے وادی نیلم والی سائڈ سے جوڑا سیکٹر میں جو ہے وہ مارٹ شیلنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پاکستانی فوجیوں کی چیک پوسٹیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور اب آج ایک بار پھر جو ہے وہ وادی نیلم والی سائڈ پہ، یعنی جو آزاد کشمیر بارڈر ہے، وہاں پہ بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیک پوسٹیں ہیں وہ مکمل طور پہ وہاں پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابل سے بھی کچھ ملتے جلتے بیانات آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب نے بھی اپنی فوج کو اور اپنی ملٹری کو کہا ہے کہ آپ کسی بھی جنگی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ 30 اکتوبر سے ان کی جو ایکسرسائز ہے تھریشولڈ، وہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس دوران پاکستان میں بھی الرٹ ہے۔ گزشتہ رات کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کی اور کہا کہ جی ہائی الرٹ ہے، پاکستان ایئر فورس ہائی الرٹ پر ہے، اور سرگودا جو F-16 کا ہب ہے، وہاں سے اب خیر F-17 تھنڈر اور شاید J-10C بھی وہاں پہ ڈپلائیڈ ہے۔ تو 10 جو پاکستان کے جہاز ہیں انہوں نے ایمرجنسی میں ٹیک آف کیا، اور وہ پیٹرول کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر۔ لیکن اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو کافی ٹائم سے، جب سے آپریشن سندور ہوا اور پھر اس کا جو سلسلہ تھا، کہا گیا کہ یہ جاری ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا، تو یہ سارے سلسلے ہیں، اور یقیناً پاکستان میں اس قسم کی سچویشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ابھی تقریباً 12 دن کی جو ایکسرسائزز چل رہی ہیں انڈیا کی، خاص طور پہ سرکریک کے علاقے میں قریب، وہاں پر یہ بات ہمیں کافی سننے کو مل رہی ہے کہ جی اس میں کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ انڈیا کوئی چھوٹے سے علاقے میں کوئی کارروائی کرے۔ بٹ دا تھنگ از کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایکسرسائز ہے فل فلیج، ایک بہت بڑی لیول کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں انڈیا میں، تو اس لیے پاکستان میں اور کچھ ایسی ان یوزول چیزیں بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں یقیناً ایک ایسی سچویشن ہوگی جس کے اوپر اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے وہ گراؤنڈ فورس ہو، وہ نیوی ہو، وہ بھی الرٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس بھی الرٹ ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو سرگودا والی بات کہی کہ وہاں کی ایئر بیس سے فائٹر جیٹس نے فلائنگ کی، تو
ویسے تو نارملی پاکستان کے مختلف بیسز سے شاید 24/7 ہماری جو ایئر فورس ہوتی ہے وہ ان کے غالباً 2-4 جہاز 24/7 ہوا میں ہوتے ہیں اور مختلف علاقوں میں ان کی جو پیٹرولنگ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو سرگودا سے ٹیک آف ہو یا پشاور کی ایئر بیس سے ٹیک اپ ہو یا کسی اور ایئر بیس سے ٹیک اپ ہو تو وہ ایسا ہے کہ مطلب کوئی انیوژول. لیکن ایسی سچویشن میں ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ تینوں جو افواج ہیں انڈیا کی ان کی یہ جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے کچھ اس قسم کی کیونکہ انٹیلیجنس انفارمیشن دونوں کنٹریز کے پاس ایک دوسرے کے حوالے سے اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی غالباً دیکھنے کو مل رہی ہے. اور راجناتھ سنگھ صاحب ہو یا نریندر مودی صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہو انڈیا کے, تو پہلے تو شاید کہا جاتا تھا, اب بھی یہ سننے کو یہ بات ملتی ہے کہ جی سیاست یا سیاسی قسم کا سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن گزشتہ 6-7 سالوں میں پاکستان اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کر چکا ہے. ہم یہ سنتے ہیں نا کہ مودی ہے تو ممکن ہے, تو مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کو انٹرنیشنلی ایک نیو نارمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, کسی کے فیور میں نہیں ہوتی جنگ, بٹ پھر بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ راجناتھ سنگھ صاحب کی اس سے پہلے بھی انہوں نے مطلب اس قسم کی کچھ دھمکیاں وہ دیتے رہتے ہیں پاکستان کو, اور اب کیونکہ اتنے بڑے سکیل پہ ملٹری ایکسرسائزز کا آغاز ہوا چاہتا ہے